بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت سے نعمتیں عطا فرمائی ہے جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالی سے مدد حاصل کرے اور قیامت کی دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور ساتوں آسمان اور زمینی کاغذ بن جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کی انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیے تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہو، آپ کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والی بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں اب دستے چلے جا رہے ہو تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مقام پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھولنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرے، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور سجدے میں چلے جائے اور یقین رکھیے کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالی کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانی اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کے ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کی غرض سے
باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لے. اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کرے. انشاءاللہ اللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی. کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشی کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیے. پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشے میں تیل محفوظ کر لے. کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کرے. انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا. نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کے کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پلتی ہوئی آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے. یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے. انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا. تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہیے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاتھ دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ و یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگا کرے. انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی. یقینی کامل اور توجہ و یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیے. فضل باری تعالی فیض ہوگا. اولاد کی اصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے. درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے. اس دم کیے ہوئی پانی کو توڑا توڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے. ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کرے، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کرے. انشاءاللہ تعالی اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی. خاون کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاون بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاون کو پلائے. انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاون راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. بگڑی ہو تو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے. نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے. انشاءاللہ تعالی بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اسی طرح دم کرے، بفضل باری تعالی بری طرح اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا. فالج کی مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے. جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو
تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفائی کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔